अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों का वक्त निहायत कीमती है। आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं यूट्यूब के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। यूट्यूब बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उसमें नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब के अंदर जहाँ पर उलमाए हक़ मौजूद हैं, वहीं पर उलमाए सू भी मौजूद हैं। ऐसे चैनल्स भी मौजूद हैं जिनको सुनकर आप हजरात की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप हजरात सिराते मुस्तकीम पर आ जाएंगे, अहलुस सुन्ना वल जमाआ में आप शामिल हो जाएंगे। और बहुत से चैनल्स ऐसे हैं कि उनके बयानात आप सुनेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, इर्तिदाद में चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गुमराह हो गए और आप ईमान से निकल गए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। शिर्क में मुब्तला हो गए, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हजरात यूट्यूब इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करें। ऐरे गैरे के बयानात हरगिज़ ना सुना करें, ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे बेहतरीन मशवरा मैं देता हूँ, सबसे बेहतरीन मशवरा कि आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से या आपका ताल्लुक़ जिन आलिम साहब से और जिन मुफ्ती साहब से है, उनसे मालूम करें। और वो मुफ्ती साहब मोतबर भी हों, ये भी याद रखें। वो मुफ्ती साहब मोतबर आलिम दीन हो, उनसे आप मशवरा लें कि हज़रत मैं यूट्यूब पर बयानात सुनता हूँ, मसाइल वगैरह सुनता हूँ, मुझे कौन से बयानात सुनना चाहिए और किन के बयानात मुझे फ़ायदा करेंगी और किन के बयानात के अंदर गुमराही पाई जाती है। आप पूछेंगे, इंशाअल्लाह वो आपको रहबरी करेंगे कि देखो फ़लाँ फ़लाँ चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो और बाकी सबको छोड़ दो। सारी बातें आप सुनेंगे, किसी पर भी अमल नहीं करेंगे। दो चार आप मजबूती से पकड़ लें और उस पर आप चलते रहें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो यूट्यूब पर चूँकि बातिल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कुफ्र और इल्हाद से मुताल्लिक जो लोग हैं वो भी अपने आप को मुसलमान बना करके, मुसलमानों की शबी इख्तियार करके, मुसलमानों की शक्ल व सूरत में आकर वो भी दीन के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को बयान कर रहे हैं, लेकिन हैं वो खुद से गुमराह और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। जिनके सर पर टोपी भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, उनकी शक्ल व सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं, ऐसे लोग भी यूट्यूब पर आकर के बयानात कर रहे हैं। कुरान का नाम लेते हैं, हदीस का नाम लेते हैं, लेकिन कुरान पर ही खुद उनका अमल नहीं, कुरान पर ही खुद उनका मनहज नहीं है। कुरान के ख़िलाफ़ उनके मसाइल हैं, हदीस के ख़िलाफ़ उनके मसाइल हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को वो लोग बिदती बोलते हैं। सहाबा में से बाज़ लोग नऊज़ु बिल्लाह ईमान से ही खारिज समझते हैं, और बाज़ लोग इस कदर गुलू करते हैं, इस कदर सहाबा की या औलिया अल्लाह की या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर शान बयान करते हैं कि उतनी शान बयान करना शरीयत के हिसाब से गलत है। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया कि अल्लाह भी तमाम चीज़ों को जानता है, वो तो है ही, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम चीज़ों को जानते हैं। या सहाबा में से जो अहले बैत हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले हैं, उनसे मुताल्लिक उनका अकीदा गलत है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में, या हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सिलसिले में गलत अकीदे बयान करते हैं। नाम लेते हैं वो लोग कुरान का, नाम लेते हैं वो लोग सही हदीस का, लेकिन अपने दिमाग से कुरान और हदीस का माना बयान करते हैं। हालांकि कुरान को, हदीस को सबसे पहले सुनने वाले सहाबा हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सबसे पहले कुरान और हदीस को समझने वाले हैं, तो उनकी समझ के सामने हमारी समझ का कोई एतबार है ही नहीं। लिहाजा कुरान को समझना हो, हदीस को समझना हो, तो सहाबा के वास्ते के बग़ैर, सहाबा मीडिएटर्स हैं, दरमियानी शख्सियात हैं, उनके बग़ैर कुरान की बात या हदीस की बात हम सही तरीके पर समझ नहीं पाएंगे।
اس لیے جو لوگ صحابہ کو سائڈ کر کے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مطلب حدیث کا یا قرآن کی آیت کا بیان فرمایا ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے بعد تابعین نے صحابہ سے سیکھا ہے، تابعین سے تابعین نے سیکھا ہے، ائمہ مجتہدین تابعین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کا حدیث کا خالص لیبل لگائے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ خود گمراہ ہیں۔ کوئی انجینئر ہے بیٹھا ہوا ہے دین کی بات کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے بیٹھا ہوا ہے دین کی بات کرتا ہے۔ آپ بتائیں، میں تو ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میں اگر ڈاکٹر کی باتیں کرنے لگوں، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر، ڈاکٹر سے معلومات لیے بغیر کسی دوائی کے بارے میں بیان کرنے لگوں کہ آپ فلاں بیماری میں فلاں انجیکشن لگوا لو، یہ بات صحیح ہوگی کیا؟ بالکل غلط ہے۔ اگر میں صحیح بھی بیان کر دوں کہ فلاں بیماری میں فلاں انجیکشن مفید ہے اور اپنی طرف سے بیان کروں، اگر فائدہ بھی ہوتا ہے تو پولیس آ کر مجھے پکڑ کر لے جائے گی کہ تمہارے پاس ڈاکٹر ہونے کی سرٹیفکیٹ ہے نہیں، تم کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ یا تو تم کسی ڈاکٹر کا حوالہ دیتے کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر سے سنا ہے کہ اس انجیکشن سے فلاں بیماری میں فائدہ ہے، تب تو تمہاری بات ٹھیک ہے۔ تم تو دکان کھولے ہوئے ہو ڈاکٹر کی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر آپ اگر بیانات سننا چاہتے ہیں، کسی کے بھی آپ سننا چاہتے ہوں، سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ آدمی معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ وہ جو بات بیان کر رہا ہے صرف نام قرآن کا اور حدیث کا لے رہا ہے یا حقیقت میں بھی اس کے اندر قرآن اور حدیث کا حکم موجود ہے یا نہیں۔ اور یہ فیصلہ آپ خود سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں۔ میں جیسے ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی دوائی کے بارے میں خود سے نہیں بتا سکتا، اسی طرح چونکہ آپ عالم نہیں ہیں اس لیے آپ ہر آدمی کی بات کو صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے سب سے بہتر مشورہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس معتبر عالم سے ہو، آپ کی مسجد کے امام ہیں یا آپ کے محلے میں رہنے والے عالم ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہو اور وہ عالم معتبر ہوں، آپ ان سے مشورہ لے لیں کہ ہم یوٹیوب پر فیس بک پر کن کے بیانات سنیں اور کن کے بیانات نہ سنیں۔ یہ کام آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب پر ایکسپوزنگ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ایک پگڑی والے نے دوسرے پگڑی والے کے خلاف بیان دے دیا، اس نے پھر اس کو سنا تو اس کے خلاف کچھ بول دیا۔ اب اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے کچھ علماء کو سامنے آنا پڑتا ہے اور اس کا نام لے کر کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خواہ بلا کسی وجہ کے کسی عالم پر بہتان لگا دیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے ایسا غلط بیان دے دیا، فلاں مولوی صاحب نے ایسا کام کر دیا۔ آپ عوام ہیں، کامن پیپل ہیں، عام مسلمان ہیں، آپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات ایسے لوگوں کے چینلوں کو ہرگز نہ سنا کریں۔ ضرورت نہیں ہے، خود میرے مسئلے ہزار ہیں، خود آپ کے مسئلے ہزار ہیں۔ آپ کو مرنے کے بعد اپنے بارے میں جواب دینا ہے، مجھے مرنے کے بعد مجھے اپنے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میں خواہ ان کی چکر میں پڑھوں، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، اور کامنٹس آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے ولی کے درجے کے علماء کرام کو بھی عام لوگ الٹا سیدھا گالیاں بکتے ہیں۔ اس طرح کرنے والے ایمان سے خارج ہو جائیں گے موت سے پہلے۔ جو کوئی آدمی میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا ان کو ستاتا ہے، گالی دیتا ہے، تو میں اس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑیں؟ ایسے چینلز کو بالکل آپ لوگ سبسکرائب نہ کریں۔ اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس سے آپ ان سبسکرائب ہو جائیں، نکل جائیں، اور کوئی نیگیٹو کامنٹ بھی نہ کریں، پازیٹیو کامنٹ بھی نہ کریں، ہٹ جائیں، ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کا ماحول اس قدر خراب ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بھی بتائیں گے نا، وہ آپ پر انگلی ڈالیں گے، آپ کو الٹا سیدھا بولیں گے۔ اس لیے آپ پازیٹیو کامنٹ بھی ایسے لوگوں کو نہ کریں اور نیگیٹو کامنٹ تو ہرگز نہ کریں۔ بس آپ اس چینل کو بالکل نہ دیکھیں، دوسروں سے بھی کہیں کہ بھائی دیکھو
اس چینل کے اندر اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو ہمارا وقت نہایت قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے سلسلے میں ہمیں توشہ تیار کرنا ہے۔ قبر میں کام آنے والی چیزیں، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، تلاوت، توبہ، استغفار، ان تمام چیزوں میں ہمیں اپنا قیمتی وقت صرف کرنا چاہیے۔ میرا اس ویڈیو سے مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے، کسی چینل والے کی طرف اشارہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل غلط ہے، میں غلط آپ کو رہبری کرتا ہوں، میری گائیڈنس جو ہے بالکل غلط ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے خیال میں غلط ہوں تو خواہ آپ مجھ سے تعلق بنائے رکھیں گے، کیا فائدہ ہے؟ تو میں صاف سی بات کر رہا ہوں کہ آپ معتبر علماء کرام کے چینلز کو ہی فالو کریں، اور فیس بک پیج پر بھی جو معتبر علماء ہیں انہی کے بیانات آپ سنا کریں، ورنہ ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔